السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اپنا خیال رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں۔ اپنی اس ویڈیو سیریز سلطنت مغلیہ کا عروج و زوال، اس کے پارٹ 5 کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوں۔ میں آج جس پیریڈ کا آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں 1520 سے لے کے اور 1525 کے دوران، یہ وہ دور تھا جب ہندوستان پر لودھی خاندان کی حکومت تھی۔ اچھا، لودھی خاندان نے 70 سال ہندوستان پہ حکومت کی۔ اس کے 70 سال کے دوران لودھی ڈائنیسٹی کے 3 سلطان تخت نشین ہوئے۔ نمبر 1 سلطان بہلول لودھی، نمبر 2 سلطان سکندر لودھی، اور نمبر 3 سلطان ابراہیم لودھی۔ تو 1517 سے لے کے اور 1525 تک کا جو پیریڈ ہے، اس میں ہندوستان پر سلطان ابراہیم لودھی تخت نشین تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی پڑوسی حکومت یعنی بابر کی حکومت کابل، وہ نہایت سنگین خطرات سے دوچار تھی۔ چاروں طرف سے، چار اطراف سے وہ خطرات میں یا مشکلات میں گھری ہوئی تھی۔ کس طرح کہ اس کے مشرق کی طرف لودھی پٹھانوں کی حکومت تھی ہندوستان میں، جن کو در پردہ پاکستان کے موجودہ پاکستان کے قبائلی علاقہ جات میں رہنے والے پٹھان قبائل کی سپورٹ بھی حاصل تھی، اور انہوں نے کافی عرصے تک بابر کا ناک میں دم کر کے رکھا، جب تک میران شاہ معاہدہ بابر نے پٹھانوں سے نہیں کیا۔ اچھا، جنوب کی طرف ایران کی صفوی امپائر کھڑی تھی، جو کہ سپر پاور تھی اس دور میں، اور اس کا شاہ طہماسپ ایران پر بادشاہ بن کے بیٹھا تھا، مگر وہ سلطنت بابر کی طرف دیکھنے کے بجائے عثمانی سلطانوں سے یا سلطنت عثمانیہ سے نبض آزماتی، ان کی وہاں لڑائیاں چل رہی تھیں، کہ سلطان سلیمان قانونی کا دور تھا وہاں پہ، اور یہاں شاہ طہماسپ کا دور تھا صفوی ایران میں۔ وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، عثمانی ایران پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے اور صفوی اپنی مملکت کو بچانا چاہتے تھے۔ اچھا، مغرب کی طرف جو آج کل کا تاجکستان، قازقستان، کرغیزستان، ترکمانستان، یہ والا سینٹرل ایشیا کا جو علاقہ ہے، اس پر حالانکہ منگولوں کی طاقت ختم ہو چکی تھی، منگول ٹوٹ چکے تھے، بکھر چکے تھے، لیکن جو بچے کچھ خونخوار منگول تھے وہ یہاں موجود تھے، چھوٹے چھوٹے قبائل کی صورت میں، اور وہ بھی چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے دوبارہ منگول سلطنت کو جو ہے وہ اٹھایا جائے، اور اس کو دوبارہ اس کی اثر نو جو ہے اس کی وہ دوام دیا جائے۔ اس سے تھوڑا سا پیچھے آپ جائیں گے، اگر نقشہ آپ دیکھیں گے، اس سے تھوڑا سا پیچھے اس وقت روس جو ہے وہاں اس وقت زار روس کی حکومت تھی۔ اس کا جو بادشاہ تھا روس کا اس دور میں، اس کو زار کہا جاتا تھا، زار روس۔ زار روس کے ساتھ پرابلم یہ تھی کہ وہ یورپ کی طرف پیش قدمی کرنا چاہتا تھا، لیکن یورپین سائڈ پہ، یوکرائن سائڈ پہ، پولینڈ سائڈ پہ، اس سائڈ پہ جہاں پہ روس کے جو بارڈر لگتے ہیں، بیلاروس ہو گیا، اس جگہ پر عثمانی ان کے آگے دیوار بن کے کھڑے تھے۔ یہ سارا علاقہ جو ہے اس وقت یوکرائن، بیلاروس، اور آگے سے آگے چلے جائیں تو اب پولینڈ، رومانیہ، یہ سارا علاقہ جو ہے سلطنت عثمانیہ میں شامل تھا۔ وہاں جاتے تھے تو عثمانی اس دور کی سب سے بڑی سپر پاور تھے، تو وہاں زار روس کی دال نہیں گرلی تھی۔ جنگیں تو وہ کرتا تھا، لڑتا تو تھا، لیکن اس کی دال نہیں گلتی تھی۔ تو اس کا بھی منصوبہ یہی تھا کہ وہاں جانے کے بجائے اپنی فوجوں کا رخ جو ہے وہ سینٹرل ایشیا اور اس کے بعد افغانستان موجودہ یعنی سلطنت کابل جو بابر کی سلطنت تھی اس کی طرف، اور ہندوستان کی طرف موڑا جائے، وہ اس کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، جس کا بابر کو علم تھا۔ شمال کی طرف قبلائی خان کی یوان ڈائنیسٹی کی بچے کچے اولادیں جو تھیں،
قبلائی خان کی، یعنی چنگیزی تھے وہ بھی، لیکن قبلائی خان نے ایک الگ اپنی سلطنت جوان ڈائنسٹی قائم کی تھی، تو وہ بھی ایک سپر پاور تھی چائنا اس دور کی، تو وہ موجود تھی۔ تو چاروں طرف سے ان بڑی بڑی سپر پاورز میں بابر کی چھوٹی سی سلطنت کابل جو تھی یا حکومت کابل، وہ سینڈوچ بنی ہوئی تھی، اور بالکل بابر کو یہ خطرہ تھا کہ اگر وہ ایک سے معاہدہ کرتا ہے تو دوسرا ملک اس سے ناراض ہو جائے گا، دوسرے سے کرتا ہے تو تیسرا ناراض ہو جائے گا، اور اسی ادھیڑ بن میں اس سے معاہدہ کرو تو اس سے معاہدہ نہیں کرو، اس سے نہیں کرو تو اس سے کرو، اس میں بابر کو یہ خطرہ تھا کہ کبھی بھی کوئی سلطنت اس سے ناراض ہو سکتی ہے اور ناراض ہو کے اس کی چھوٹی سی سلطنت کابل پر حملہ کر سکتی ہے۔ تو اس سینڈوچ، اپنے آپ کو اس سینڈوچ سے نکالنے کے لیے، جس طرح وہ بابر ان چار سلطنتوں کے درمیان سینڈوچ بنا ہوا تھا، اس سے نکلنے کے لیے اس کے پاس صرف ایک راستہ تھا۔ ہر انسان کی طرح، جیسے ایک انسان ہوتا ہے، آپ ہیں، میں ہوں، ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم اپنی دولت میں، اپنی طاقت میں، اپنی سلطنت میں، اپنی حکومت میں جتنی ہمارا بس ہے، ہم اس میں اضافہ چاہتے ہیں، اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے بابر کے پاس صرف ایک راستہ تھا، کیونکہ تین اس کے پڑوسی ملک جو تھے وہ اس کے سپر پاورز تھے، صفوی، چنگیزی اور چائنا کے یوان، اور اس سے پیچھے روس، یہ چاروں اس دور کے سپر پاورز تھے۔ اگر بابر ان سے ٹکر لیتا یا لڑنے کا خطرہ مول لیتا تو زیادہ تر کبھی امید یہی تھی کہ بابر کو وہ تباہ و برباد کر دیتے، اور ان کو موقع مل جاتا کہ وہ افغانستان پہ جہاں بابر کی حکومت ہے، کابل، اس علاقے پر بھی وہ قابض ہو جاتے۔ تو بابر کے پاس صرف ایک راستہ تھا، اور وہ ایک راستہ کیا تھا کہ منگولوں اپنی، یعنی کہ جو ترکوں اور پٹھان کا پاکستان، موجودہ پاکستان کے جو قبائلی پٹھان ہیں، ان کی مدد کے ساتھ وہ دریائے سندھ کو عبور کرے اور ہندوستان پہ حملہ کرے اور ہندوستان کی طرف اپنی سرحد کو بڑھائے۔ اچھا، شروع میں یہ بات لوگ سمجھتے ہیں کہ بابر شاید شروع سے دہلی پہ قبضے کا یا سلطنت دہلی کا خواہش مند تھا اور اسی کے لیے منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بابر کی کبھی یہ خواہش تھی ہی نہیں کہ وہ دہلی پہ حملہ کرے۔ بابر کی خواہش یہ تھی کہ وہ دریائے سندھ کو عبور کرے اور موجودہ پنجاب، پاکستانی پنجاب اور ہندوستانی پنجاب کا بیشتر علاقہ، دریائے ستلج کا مغربی کنارہ، یہاں تک وہ اپنی سلطنت کی حدود کو بڑھائے۔ کیوں بڑھائے؟ کہ بابر بنیادی طور پہ ترک منگول تھا اور وہ امیر تیمور کی نسل سے تھا، اس کا باپ جو تھا وہ امیر تیمور کا پڑپوتا تھا، اور اس نسبت سے بابر خود کو امیر تیمور کا جانشین سمجھتا تھا، اور اس کی خواہش یہ تھی کہ اپنی سلطنت کو یا اپنی حکومت کو کم از کم ان علاقوں تک بڑھایا جائے جہاں پر کسی دور میں امیر تیمور کی حکومت تھی۔ تو اس دور میں امیر تیمور جہاں تک آیا تھا وہ دریائے ستلج کا مغربی کنارہ تھا، جس میں آج پورا تقریباً پاکستان کا پنجاب اور ہندوستانی پنجاب کا بیشتر علاقہ، جس میں مشہور شہر بٹالہ، مشہور شہر پٹھان کوٹ، مشہور شہر ہوشیار پور، فیروز پور، یہ سارے شامل تھے اس دور میں۔ دریائے ستلج کا مغربی کنارہ، یہاں تک امیر تیمور کی حکومت تھی، اور بابر بھی اپنی حکومت کو صرف دریائے ستلج کے مغربی کنارے تک محدود رکھنا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ دریائے آمو اور دریائے ستلج، اس کے درمیان کا جو علاقہ ہے وہ اس کی حکومت کا یا اس کی سلطنت کا حصہ ہو۔ دریائے آمو کیا ہے؟ دریائے آمو آج کل افغانستان میں اور سینٹرل ایشیا کے درمیان سرحد ہے۔ کسی دور میں یہ روس اور افغانستان کے درمیان ہوا کرتا تھا، آج یہ افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے درمیان سرحد ہے۔
تو دریائے آمو کے ساتھ جو پہلا بڑا شہر پڑتا ہے افغانستان کا یا مسلمانوں کا وہ ہے بلخ۔ بلخ سے لے کے اور پٹھان کوٹ تک بابر یہ چاہتا تھا کہ یہ پورا علاقہ جو ہے وہ یعنی دریائے آمو کا مشرقی کنارہ اور دریائے ستلج کا مغربی کنارہ، اس کے بیچ میں یہ جو ٹکڑا ہے بہت بڑا، اس کو جو ہے وہ بابر اپنی حکومت میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ لودھی سلطنت کی طرف سے پنجاب کا حکمران ایک شخص تھا جس کا نام تھا دولت خان لودھی، جس کا نام تھا دولت خان لودھی۔ یہ دولت خان لودھی جو ہے یہ پنجاب کا اس دور میں حکمران ہوا کرتا تھا لودھی سلطنت کی طرف سے۔ اچھا، میں آپ کو جو آج بار بار حکومت پنجاب 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 کہہ رہا ہوں تو اس کی ایک وجہ ہے جو شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہو، یہ تاریخ دانوں کو ہی پتا ہو۔ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ میری ویڈیوز کے ساتھ جڑے رہیں، آپ کو اس میں وہ چیزیں ملیں گی جو شاید آپ کو یوٹیوب پہ کہیں نہیں ملیں گی۔ آپ سرچ کر کے دیکھیں، آپ کو کسی ویڈیو میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی، یہ آپ کو میں بتاؤں گا کیونکہ میں اس پہ بہت ریسرچ کر چکا ہوں۔ تو پنجاب پنجاب کہنے کی میری ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ اس دور میں لاہور کی یہ شکل نہیں تھی جو لاہور آج ہے، نہ اس دور میں شاہی قلعہ تھا، کیونکہ ہمارے ذہن میں اگر ہم آنکھ بند کر کے لاہور کا تصور اپنے ذہن میں لاتے ہیں تو سب سے پہلے تصور ہمارے ذہن میں بادشاہی قلعہ، اس کے بعد بادشاہی مسجد، شالیمار باغ، پھر مغل تعمیرات یہ آتی ہیں، کامران کی بارادری، یعنی یہ جو چیزیں ہیں یہ لاہور کی پہچان ہے جو ہمارے ذہن میں آتی ہیں آج۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ جس دور میں بابر آیا تھا اس دور میں یہ کچھ نہیں تھا، نہ بادشاہی قلعہ تھا، نہ بادشاہی مسجد تھی، نہ شالیمار باغ تھا، نہ کامران کی بارادری تھی، اور نہ کوئی اور ایسی بلڈنگ یا کوئی عمارت یا یادگار جو مغل دور کی پہچان ہے یا لاہور کی پہچان ہے، اس دور میں کچھ نہیں تھا۔ ایک پرانا خستہ حال قلعہ تھا جس کو بعد میں ہم شاہی قلعہ کہتے ہیں، بادشاہی کی یہ جو موجودہ بادشاہی قلعہ ہے، ایک پرانا خستہ حال قلعہ تھا جس کو بعد میں کافی عرصے بعد اکبر اعظم نے تعمیر نو کرا کے موجودہ شکل دی، اور قلعہ لاہور کی پہچان عالمگیری دروازہ یہ بھی صدیوں کے بعد، کم سے کم 100 سال کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے بنوایا۔ اس دور میں یہ کوئی چیز نہیں تھی۔ اس دور میں دریائے راوی بالکل قلعے کی دیواروں کے ساتھ بہتا تھا، جو پرانا قلعہ تھا اس کے ساتھ ساتھ بہتا تھا، اور جہاں آج کل ہم آزادی چوک یا مینار پاکستان یہ چیزیں ہیں، رنجیت سنگھ کا جو سمادھی بنی ہوئی ہے، گرو ارجن کی سمادھی بنی ہوئی ہے، یہ پورا ٹکڑا جو ہے یہاں دریائے راوی قلعے کی دیوار کے ساتھ ساتھ بہتا تھا۔ اور آج جو شہر میں داخلے کے، پرانے شہر میں اندرون شہر جس کو کہتے ہیں، اس میں داخلے کے جو 12 دروازے ہیں، اس دور میں صرف 5 دروازے ہوا کرتے تھے۔ اس دور میں صرف 5 دروازے ہوا کرتے تھے۔ نمبر 1 روشنائی گیٹ جو دریائے راوی کے ساتھ تھا، بالکل روشنائی گیٹ۔ روشنائی گیٹ کا کیا تھا کہ یہاں پہ آ کے کشتیاں یا باہر سے ساز و سامان تاجر وغیرہ آ کے اس جگہ اترا کرتے تھے روشنائی گیٹ پہ، یہاں سے سامان لے کے وہ قلعے کے اندر جایا کرتے تھے۔ اچھا، بادابی باغ والی سائڈ پہ یکی دروازہ یہ تھا۔ پھر موچی گیٹ، سب سے قدیم جگہ لاہور کی موچی گیٹ یہ تھا، اور مین انٹرنس جو قلعے میں داخلے کی عوام کی طرف سے ہوا کرتی تھی وہ تھا موری دروازہ، جو محمود غزنوی کے دور سے بھی قائم تھا۔ اچھا، موری دروازے کی میں آپ کو اہم بتاؤں بات، یہ موری دروازہ جو ہے یہ عالمگیری دروازہ جب بنا ہے اس سے پہلے اکبری دروازہ، اور اس سے پہلے یعنی قدیم، سب سے قدیم جو قلعے میں داخلے کا مین راستہ تھا
وہ تھا موری دروازہ۔ موری دروازہ محمود غزنوی کے دور میں بھی قائم تھا، اور جب کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ راجہ جے پال اس دور میں حکمران تھا، جس کو محمود غزنوی نے یہاں شکست دی اور وہ لاہور کا دفاع نہ کر سکا، تو اس نے اسی موری دروازے کے آگے ایک قدیم بڑ کا درخت ہوا کرتا تھا، اس کے نیچے اس نے اپنے آپ کو آگ لگا دی، یعنی اپنے آپ کو وہ ہندو مذہب کے مطابق اس نے، یعنی کہ ناکامی کے بعد کہ لاہور کے دفاع میں وہ ناکام ہو گیا راجہ جے پال، تو اس نے اپنے آپ کو موری دروازے کے سامنے آگ لگا دی تھی محمود غزنوی کے دور میں۔ تو موری دروازہ جو تھا وہ اس دور میں مین داخلے کی شہر میں انٹرنس تھا، اور داتا صاحب کی طرف یا اس طرف دوسری طرف جائیں تو ٹکسالی گیٹ، نام اس کا ٹکسالی گیٹ بعد میں پڑا ہے لیکن جگہ یہی تھی، ٹکسالی گیٹ۔ یہ 5 شہر میں داخلے ہو کے دروازے تھے، اور روشنائی گیٹ سے جب اندر آتے تھے یا شہر کی میں مین قلعے کی طرف آتے تھے تو عالمگیری دروازے کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا ایک اکبری دروازہ یا شاہی دروازہ بنا ہوا ہے۔ یہ دروازہ قلعے میں داخل ہونے کا مین دروازہ تھا۔ تو اس دور میں یہ 5 راستے شہر میں داخل ہونے کے، اور ایک دروازہ اکبری دروازہ یا شاہی دروازہ وہ مین قلعے میں داخل ہونے کے لیے موجود تھا۔ باقی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو آج لاہور ہے۔ تو لاہور اس وقت اتنا اہم نہیں تھا۔ اس وقت پنجاب کا جو دارالحکومت تھا وہ ایک اور عظیم الشان شہر تھا، جس کے بارے میں شاید تاریخ دانوں کو تو علم ہوگا لیکن عام عوام کو علم نہیں ہے۔ عوام نے اس تاریخ کو فراموش کر دیا۔ اس دور میں لاہور کے بجائے جو مرکز تھا، جو دارالحکومت تھا، جو گیٹ وے تھا دہلی کا، یعنی دہلی جانے کا جو گیٹ وے تھا پنجاب کا دارالحکومت، وہ تھا دیبال پور۔ آج دیبال پور ایک گمنامی میں چلا گیا، مگر اس دور میں دیبال پور ثقافت کا اور تجارت کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ عظیم تاریخ ہے دیبال پور کی، وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو جب میں بناؤں گا کوئی خاص طور پہ دیبال پور کی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیبال پور کیا تھا۔ تو دیبال پور اس دور میں پنجاب کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا، اور سینٹرل ایشیا، چائنا، افغانستان، یہاں سے جو تجارتی یا فوجی قافلے آتے تھے وہ آ کے پہلے دیبال پور میں ٹھہرتے تھے۔ دیبال پور جو ہے وہ دہلی کا گیٹ وے تھا۔ کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے، ہسٹورین کہتے ہیں کہ اس دور میں لاہور جو ہے وہ دیبال پور کے راستے میں موجود ایک قصبہ ہوا کرتا تھا۔ لاہور دیبال پور کے راستے میں ایک قصبہ ہوا کرتا تھا جس کی اتنی اہمیت نہیں تھی۔ دیبال پور تھا بابر کے دور میں پنجاب کا مرکز۔ یہ تو دعا دیں لاہوری اکبر اعظم کو، جس کی نظر لاہور پہ پڑ گئی اور اس نے اس کو اپنا دارالحکومت بنا لیا، اور لاہور کی قسمت چمک گئی۔ جو آج لاہور ہے، جو لاہور ہے ہم کہتے ہیں، یہ اکبر اعظم کا لاہور ہے۔ لاہور صدیوں سے تھا لیکن یہ دیبال پور کے راستے میں پڑنے والا ایک قصبہ تھا۔ جو لاہور ہے بنائے وہ اکبر اعظم کی مہربانی ہے، اور دیبال پور اکبر اعظم کی اس مہربانی کی وجہ سے تاریخ کے صفحات میں کہیں گم ہو گیا۔ اچھا، لاہور کی ایک اور خاص بات تھی جس کی وجہ سے ہمیشہ، چاہے وہ محمود غزنوی ہو، چاہے وہ بابر ہو، چاہے وہ شیر شاہ سوری ہو، چاہے وہ کوئی اور حکمران ہو، حملہ آور ہو، اس نے ہمیشہ لاہور کی بربادی کا خواب دیکھا اور لاہور کو تباہ کرنے کے منصوبے بنائے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس وقت لاہور کی صرف ایک پہچان تھی، وہ تھی اس کی آب و ہوا اور اس کی
ہتھیار سازی کی صنعت، یہاں پہ ہتھیار سازی کی صنعت تھی۔ اس دور کا لاہور، آج آپ ریسرچ کر کے نکلیں گے کوئی اگر کتاب لے کے یا پرانی تاریخ لے کے، تو آپ کو جو مرکزی لاہور ملے گا پرانا تاریخ، وہ آپ کو موچی دروازے پہ ملے گا۔ موچی دروازہ، موچی دروازے سے لے کے اور موری گیٹ تک، یعنی موری دروازے تک کا جو ٹکڑا ہے، یہ تاریخ کا خزانہ ہے، لاہور کی تاریخ کا خزانہ ہے۔ موچی گیٹ سے لے کے اور موری گیٹ تک یہ جو ٹکڑا ہے بیچ کا، یہ خزانہ ہے۔ اچھا، موچی دروازے سے اگر آپ جائیں گے تو کسی دور میں، اب تو شاید معدوم ہو گئی، بچوں کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ معلوم کریں وہاں پرانے رہنے والوں سے، تو یہاں پہ کسی دور میں محلہ تیر اندازہ اور گلی کمان گراں، محلہ تیر اندازہ اور گلی کمان گراں ہوا کرتی تھی۔ اس محلوں کو، یعنی محلہ تیر اندازہ اور گلی کمان گراں کو، اس دور میں عالمی شہرت حاصل تھی ہتھیار سازی کی۔ یہ سارے ہمارے لاہور کے وہ پہلو ہیں جو آج ہم نے فراموش کر دیے ہیں، تباہ کر دیے۔ آج محلہ تیر اندازہ اور گلی کمان گراں ہی نہیں ملے گی آپ کو، اور ڈھونڈے سے کوئی آپ کو ایسا کاریگر نہیں ملے گا جو وہ کام کر سکتا ہو جو اس دور میں کرتا ہو۔ اچھا، جب اس دور میں سینٹرل ایشیا اور افغانستان سے حملہ آور سلطان بادشاہ ہندوستان کی سونے کی چڑیا پر حملہ کرنے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے دندناتے ہوئے آتے تھے، تو ان کا پڑاؤ کہاں ہوتا تھا؟ لاہور۔ لاہور میں وہ آتے تھے، یہاں کی آب و ہوا میں وہ پہلے آرام کرتے تھے، اپنی تھکن اتارتے تھے، اپنے فوج کو لاہوری اسلحے سے وہ مسلح کرتے تھے، اور یہاں کے تیار کردہ تلواروں، تیروں، کمانوں، برچھوں، بھالوں، نیزوں سے اپنی فوج کو اپ گریڈ کر کے مسلح کر کے پھر وہ دہلی اور دیوال پور کی طرف کوچ کرتے تھے، اور وہاں کو تاخت و تاراج کر کے واپس دندناتے ہوئے لوٹ لاٹ کے نکل جایا کرتے تھے۔ اچھا، آپ ایسے کچھ لوگ شاید گئے ہوں گے، آج اگر آپ لندن جائیں اور لندن کا وکٹوریا اینڈ البرٹ میوزیم، وکٹوریا اینڈ البرٹ میوزیم آپ جائیں تو وہاں پہ باقاعدہ ایک گیلری آج بھی موجود ہے جس میں ہندوستانی ہتھیاروں کی نمائش رکھی گئی ہے آج تک۔ یہ کون سے ہتھیار ہیں؟ یہ وہی ہتھیار ہیں جو لاہور کے انہی محلوں میں بنائے گئے تھے، محلہ تیر اندازہ اور گلی کمان گراں، یہی ہتھیار ہیں جو یہاں بنائے گئے۔ سب سے بڑا ستم یہ ہے کہ انگریزوں نے تو ہماری چیزوں کو سنبھال کے رکھا، لیکن ہم نے ان کو فراموش کر دیا، تباہ کر دیا۔ لاہور کی تلواروں کی اور تیروں کی اور کمانوں کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ اگر آپ تحقیق کریں تو کسی بڑی پرانی عربی کہاوت میں یعنی کہ لاہور کی تلوار سیف الہندی اتنی مشہور تھی، اس پہ اتنا نازک کام تھا، بیل بوٹے یہ وہ اتنی وہ تھی کہ ایک کہاوت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سیف الہندی سے تشبیہ دی گئی، یعنی اتنا وہ خوبصورت کام تھا کہ نبی پاک کو تشبیہ دی گئی سیف الہندی سے۔ تو ہم نے صحیح لاہور کو فراموش کر دیا، ہم نے اپنے ورثے کو سارا فراموش کر دیا۔ انشاءاللہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، اب باقی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ تو اگر آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ویڈیو سمجھ میں آ رہی ہے تو سبسکرائب کریں میرے چینل کو، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔